نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. بات تو مجھے کوئی اور کہنی تھی، لیکن اس سے قبل چند باتیں کہنا ضروری ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے اس حکم کی اہمیت کو نہیں سمجھتے کہ قرآن مجید میں ایک سے زائد جگہ اللہ نے فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ورتل القرآن ترتیلا، قرآن مجید کو ترتیل سے پڑھو، اور فرمایا ورتلناہ ترتیلا. جب جبریل کو ہم نے سنایا تھا یہ قرآن مجید تو ہم نے بھی ترتیل کے ساتھ ہی پڑھا تھا، یعنی مخارج و صفات کے ساتھ حروف کو نکالنا. جو لوگ اللہ کی اس بات کو اہمیت نہیں دیتے، اصل میں ان کی اللہ کی بڑائی و عظمت ان کے دلوں میں نہیں ہے، ورنہ تو پھر ضرور اہمیت دیتے. تو اس کا جو نتیجہ اور نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ساری نمازیں جو وہ پڑھتے ہیں، فرض ہے یا سنت ہے، وہ اردو زبان میں پڑھتے ہیں. اردو زبان کا طریقہ یہ ہے کہ زبان سیدھی چلتی ہے. یہ چار لفظ جو ہیں زال، زے، اس کے بعد زو، زال ہے اور زے ہے اور زو ہے، یہ تین لفظ ہوئے. تو ان تینوں کے اندر ان کی زبان بالکل سیدھی چلتی ہے، جیسے اردو زبان ہے نا وہ سیدھی چلتی ہے. اسی طرح صاد ہے اور سین ہے اور سے ہے، ان کے مخارج بہت مختلف ہیں، بہت علیحدہ ہے، لیکن زبان ان کی اردو زبان کی طرف سیدھی چلتی ہے. تو قیامت کے دن جب ان کی نماز دکھائی جائے گی ان کو تو دیکھیں گے کہ اردو زبان میں پڑھی ہے ساری زبان. آج اس بات کو وہ نہ سمجھیں، لیکن کل اللہ کا یہ قول صحیح ہوگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. ہم ان کے سامنے کھول کھول کے ایسے گناہ ان کے دکھائیں گے جن کو وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ انہوں نے ان گناہوں کو کیا ہے دنیا. مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، احتساب کرنا مانے سوچنا، خیال کرنا. بدا کے معنی ہے کھول دینا، واضح کر دینا. تو یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ہر انسان، کیونکہ جب قرآن مجید نازل ہوا تو 7 صحابہ ہیں جو کہ مقرر تھے اس کام پر قرآن مجید پڑھانے کے لیے. حالانکہ وہ لوگ عرب تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا. اور حدیث شریف میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یا علی تعلم القرآن وعلم، اے علی پہلے قرآن مجید کو سیکھو اور پھر لوگوں کو سکھاؤ. علی رضی اللہ تعالیٰ جو شاہ ولایت کہے جاتے ہیں، ان کو ایک سے زیادہ حدیثیں میں نے پڑھی جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ابا ہریرہ تعلم القرآن وعلمہ الناس. جو حدیثوں کے جمع کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مشہور ہیں کہ وہ اسی کام کے لیے انہوں نے اپنی زندگی مختص کر دی تھی. تو قیامت کے دن یہ بھی اردو زبان میں پڑھی ہوئی نمازیں دیکھیں گے تو بڑا روئیں گے، آنسو پھر ختم نہیں. اور سب سے پہلی چیز نماز دکھائی جائے. یہ تو بات میں نے کہہ دی اس لیے کہ یہ بہت ضروری ہے، رمضان شریف آ رہا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ پنجابی زبان میں 2 بڑی خاص باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ لوگ زبر بولتے رہتے ہیں، بالکل بغیر سوچے سمجھے زبر بولتے رہتے ہیں. ایک عالم اور حافظ تھے، ان کے پیچھے میں نماز فرض پڑھ رہا تھا تو ادھم شریف میں انہوں نے پڑھا ایاک نعبدو و ایاک نستعین. نعبدو کو بجائے ایاک نعبدو و ایاک نستعین. میں سن رہا ہوں. دوسری چیز یہ ہے کہ وقف ان کے پاس نہیں ہے. صرف 2 چیزوں میں یہ وقف کرتے ہیں پنجاب میں، اور وہ بھی نہایت غلط کرتے ہیں. او یا سنا باپ بولے گا، احسن نہیں بولے گا. او یا سنا ہمیشہ زبر دے گا اس کو. تو معلوم نہیں یہ جو سری نمازیں پڑھتے ہیں جس کو کان کم سنتے ہیں، پتہ نہیں کتنے زبر لگاتے رہتے ہیں یہ لوگ آیتوں کے اندر.
صرف دو جگہ ہے جہاں یہ لوگ وقف کرتے ہیں اور وہ بھی غلط کرتے ہیں. ایک غلط کو کہیں گے غلط، یہ غلط ہو گیا، حالانکہ صحیح لفظ ہے غلط. اور دوسرے اللہ کی صفت کو کہیں گے صفت، یہاں وقف نہیں کرنا چاہیے، ساکن نہیں کرنا چاہیے، لیکن کہیں گے صفت. میں پڑھا رہا تھا، چھوٹی لڑکی ہے، ابھی بالغ ہوئی ہے، ترجیح پڑھا رہا تھا، تو کہتی ہے صفت. جاہل، یہ کہاں سے سیکھا تم نے؟ صفت، صفت لفظ ہے. اس کے بعد ایک اور چیز ہے جس کو کہتے ہیں، اس زبر کے معاملے میں حمیت الجاہلیہ قرآن مجید میں کہا ہے. جاہلیت کی حمیت، جاہلیت کی غیرت، جس کے بنا پر عرب لڑکیاں دفن کر دیا کرتے تھے. کہ یہاں ایک آدمی ہے یوسف ہمارا، تو یہاں کے لوگ جو ہیں اس کو پکارتے ہیں او یوسف، سین پر زبر دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا. اللہ تعالیٰ کو نام لے رہا ہے یوسف، تو یہ کہتے ہیں یوسف، اور اس کو کہتے ہیں حمیت الجاہلیہ، جاہلیت کی حمیت. جی ہماری زبان ایسی ہے، رب تو کہے یوسف تو ہم کہیں گے یوسف. مجھے تو جی ایسا دکھ ہوتا ہے سن کے کہ یہ لوگ قرآن مجید کا بھی خیال نہیں کرتے. اس نام کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح لیا ہے، اس کا بھی خیال نہیں کرتے. خیال کرتے ہیں اپنی زبان کا، وہ جو باپ نے سکھائی ہے، یوسف. تو بات یہ تھی جو میں کہنا چاہتا تھا کہ قرآن مجید اب لوگ پڑھیں گے، رمضان شریف آ رہا ہے، لیکن جنہوں نے اس کی فکر آج نہیں کی ہے کہ تجوید سیکھیں، وہ اس کو اردو میں پڑھیں گے اصل زبان، اور ساری نمازیں وہ اردو میں پڑھتے ہیں، اور ان کو آج یہ پتہ نہیں ہے، کل جب دکھائی جائیں گی تب پتہ لگے گا. قرآن مجید سے زیادہ بڑھ کے کس چیز کا حق ہے جس میں وقت لگایا جائے؟ اور فرض نماز کی اصل قرآن مجید، اس سے بڑھ کے بعد ایمان کے دین میں کس چیز کا حق ہے جس پر وقت لگایا جائے اور محنت کی جائے، جبکہ فرض نماز کی یہ اصل. کیونکہ وہ ہمارے یہاں استاد صاحب بھی آتے ہیں، بات کو بھی زیادہ لمبا کرنا مناسب نہیں ہے. جو بات کہنا چاہتا تھا اس تزکیہ نفس کے بارے میں، کیونکہ محفل ذکر اس لیے ہوتی ہے کہ لوگ فکر کریں اس بات کی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ قد افلح من تزکا. یہ فلاح وہی پائے گا، اور قد کے معنی ہیں قریب قریب، یقیناً کے، اور اگر لام لگا دیں لقد تو اس کے معنی ہے قسم ہے ہمیں. قد کے معنی ہے یقیناً فلاح وہی پائے گا جس نے تزکیہ نفس کیا، باتیں یہ صفائی کی. دوسری جگہ ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. فلاح قیامت کے دن اس کے لیے ہے جس نے نفس کا تزکیہ کیا اور آلودہ ہوگا، اپنے گناہوں سے آلودہ ملوث ہو کے کھڑا ہوگا وہ جس نے اس کا تزکیہ نہیں کیا، خواہشات سے اس کو ملوث کیا. دساہا خراب کیا، ملوث کیا، اس کو تہ چڑھا دی، اس کے اوپر گناہوں کی اور خواہشات کی. تو یہ محفل ذکر اصل میں اس لیے ہوتی ہے کہ لوگ تزکیہ نفس کی اہمیت کو ہم اور آپ سمجھیں. میں جو بولنے والا ہوں اس کا میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے الف لام میم سے شروع کر کے اما یتساءلون تک تزکیہ کا بار بار ذکر کیا ہے، بار بار ذکر کیا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین اور دنیا سوکنے ہیں، دونوں جمع نہیں ہو سکتے. اگر تم ایک گھر میں یہ دو سوکنے نہیں رہ سکتی. دین جب دیکھتا ہے کہ یہ شخص دنیا کو ترجیح دے رہا ہے، اس کا سارا مقصد ہے اچھا کھانا پینا، آرام سے رات کو سونا، ایک اچھا مکان، مزین آرام دہ مکان بنا لینا.
تو دین میں حیا اور شرم و غیرت وہ دیکھتا ہے کہ یہ میری طرف تو متوجہ نہیں ہے. اس دنیا جس کے لفظی معنی ہے کمینی، دنا کے معنی ہے کمینہ پن، اس کمینی کی طرف یہ متوجہ ہے. یہی کہ لذیذ کھانے ہوٹل میں جا کے جناب بک کیا ایک صاحب نے ایک کھانے کے لیے، تو 1000 روپے میں انہوں نے ان کو ایک نصرانی نوعیت کا، اس کو بن کہتے ہیں، ڈبل روٹی کی طرح ہوتا ہے، گولے کا نہ بڑا ہوتا ہے، امریکہ میں بہت دیکھا کرتا تھا، اور ایک گلاس کسی شیزان وغیرہ کا یا پتہ نہیں کس چیز کا، اور اس کے ساتھ کوئی ایک اور چیز بھی تھی. یہ 1000 روپے میں ہوٹل میں ان کو یہ ملا، 1000 روپے کا. دیکھیے اس آدمی کی دنیا کے لذات کی طلب کی گاڑی پر چڑھ کے جاتا ہے لاہور کے کسی ہوٹل میں. وہ اصل میں امریکنوں نے کھولا تھا، اب میں اس کا نام نہیں سنتا، لیکن سعودیہ میں بھی وہ کھلا ہوا ہے. وہ امریکنوں نے کھولا تھا، اس کا نام میں سب بھول رہا ہوں. تو اس میں یہ 1000 روپے میں ملتا تھا، تو اس میں وہ کھانے کے لیے گئے، 1000 روپے کی یہ پلیٹ. تو جب دین یہ دیکھتا ہے کہ یہ دنیا کا ایسا طالب ہے کہ 1000 روپے کی پلیٹ کے لیے چل کے جاتا ہے اتنی دور، تو دین میں حیا اور غیرت اور شرم وہ خود بخود اس گھر سے چلا جاتا ہے. اور دنیا جو ہے اس میں بے غیرتی ہے، وہ دھکا دیتی ہے اس کو، دین کو نکالتی ہے وہاں سے، اور گھر کے لوگوں پر قبضہ کر کے بیٹھتی ہے. سب دنیا کے طالب، بیوی بھی دنیا کی طالب، تو اولادیں بھی دنیا کی طالب. اب تو اقرا اسکول کا یہ حال ہو گیا ہے کہ چھوٹے بچے نابالغ وہ بھی پینٹ کوٹ میں جب آئیں تب پڑھائیں گے. اقرا نام رکھا ہے، اقرا، ان کو حیا اور شرم نہیں آتی. قرآن مجید کا لفظ ہے، اور سب سے پہلے جو لفظ نازل ہوا وہ اقرا بسم ربک الذی خلق. اقرا اسکول، چھوٹا بچہ سادہ پینٹ کا کوٹ پہن کے جاتا ہے، وہاں پر یہ رکھا ہوا ہے شرط، اقرا اسکول نام ہے اقرا. اس کو کہتے ہیں حمیت الجاہلیہ. باپ بھی گوارا کرتا ہے، ماں بھی گوارا کرتی ہے. میں نے اپنے بیٹے کو خود پڑھایا 8ویں تک کا اسکول دلا، پھر 2 سال کے لیے اسکول میں داخل کرایا کیونکہ ماحول اسکول کا اچھا نہیں ہوتا تھا. 8ویں تک میں نے خود پڑھا کے پرائیویٹ امتحان دلوایا، اس کے بعد 2 سال کے لیے اسکول میں داخل کیا میٹرک کے لیے. پھر کالج میں وہ آ گیا، اس وقت تک ٹھیک سمجھدار ہو گیا تھا، اور حفظ قرآن خود مجید کروایا. آج باپ یہ نہیں کرتے، بیٹے کو بھیج دیتے ہیں کہیں آتا جاتا نہیں کوئی قرآن مجید. حفظ قرآن مجید میں نے خود کروایا. تزکیہ نفس کا جو بہت بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے محنت و مجاہدے سے دین کے ذکر کثیر، تلاوت یا جو کچھ بھی کرے، جو نور حاصل کرتا ہے اس کو نور ولایت کہتے ہیں. کیونکہ نور نبوت صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا بس. اس نور نبوت کو حاصل کرنے کے لیے سب سے آسان طریقہ ہے بیعت کرنا کسی ایسے شخص سے جو رابطہ رکھتا ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک، سلسلے کے بزرگوں کے ذریعے سے، منقطع نہ ہو کہیں، دھوکہ بازی نہ ہو کہیں کہ ویسے ہی خلافت دے دی ہے اور سلسلہ کوئی درمیان سے منقطع ہے. اگر ایسا کوئی شخص مل جائے جس کے لیے میں نے 2 سال صلاۃ الحاجت پڑھی، کیونکہ اس لائن میں دھوکہ بہت ہے، کیونکہ یہ باطن ہے نا، آپ نہیں جانتے کہ جو انسان بیٹھا بیعت کر رہا ہے وہ کیا ہے. محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ مجدد صاحب کے بیٹے جن کو قیومیت حاصل تھی، وہ جا رہے تھے ایک جگہ تو ایک آدمی کے گرد بھیڑ لگی ہوئی تھی اور لوگوں کو وہ بیعت کر رہا تھا، پیر بنا ہوا، بڑے اچھے لباس، ان کی مکتوبہ شریف میں یہی چیزیں لکھی ہوئی. انہوں نے اس کے باطن پر نظر کی تو دیکھا کہ خالی ہے، سیاہ ہے، اندر کچھ، اور لوگوں کو بیعت کر رہا ہے. تو آپ کو اس پر شفقت پیدا ہوئی، وہیں کھڑے ہوئے اور توجہ ڈالی اور اس کے باطن کو منور کر دیا.
اس قابل بنا دیا کہ جو وہ بیعت کر رہا تھا وہ دھوکہ بازی نہیں تھی، سچی تھی۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے یہ جو نور آتا ہے یہ سیدھا آتا ہے سلسلے کے بزرگوں کے ذریعے، اور بعض نے تو یہ دیکھا ہے کہ جیسے سمندر کی موجیں آ رہی ہوں ویسے آتا ہے ساحل پر۔ میں کراچی میں کلفٹن کے ساحل پر کئی بار گیا ہوں، کھڑا ہوا ہوں، وہ جس طرح سمندر آتا ہے وہ بلکہ نہ وہ ایک منظر ہوتا ہے کلفٹن پر کھڑے ہوں اگر کبھی کراچی میں آؤ، جو ساحل ہے جہاں لوگ سیر کے لیے جاتے ہیں۔ میں بھی جب ہائی اسکول میں پڑھتا تھا تو وہاں جاتا تھا کلفٹن دیکھنے کے لیے سیر کو، سمندر کو۔ تو یہ نور جو آتا ہے یہ مانند ایک دھارے کے آتا ہے بڑے قوی، یا مانند ایسی طرح جیسے سمندر ابل رہا ہے اس طرح آتا ہے۔ سارا کا سارا مسئلہ یہ ہے، اس میں بس صرف ایک چیز یہ ہے کہ نفس امارہ کو اللہ کی ذات سے وحشت ہوتی ہے، اس کو نماز سے وحشت ہوتی ہے۔ یہاں آپ ایک ایسا منظر صبح کو دیکھیں گے مسجد میں کہ لوگ دعا مانگنے کا بھی انتظار نہیں کرتے، حالانکہ فقہا کا اتفاق ہے اس بات پر کہ ایک مختصر دعا فرض نماز کے بعد مانگ لینا چاہیے۔ میں نے ایک بار گھڑی سے اندازہ لگایا، میری لمبی سے لمبی دعا 3-4 منٹ کی ہوتی ہے بس، وہ بھی عصر میں اور فجر میں ہوتی، اس پر بھی لوگ نہیں بیٹھتے، بس فوراً اٹھیں گے، ایسے نکل کے بھاگیں گے مسجد سے جیسے یہاں ان کو کیا تکلیف ہو گئی ہے ان کے جسم، اور باہر جا کے خوش ہوتے ہیں، مسکراتے ہیں، بات کرتے ہیں اپنے ساتھی۔ آپ یہ مسکین تقریباً ہر نماز میں دیکھتے ہیں۔ تو نفس امارہ کو وحشت ہوتی ہے اللہ کی ذات سے، اس کے ذکر سے، تلاوت سے، نماز سے، مسجد سے، دین سے۔ وہ بنا ہے اس دنیا سے، نفس امارہ کا جو ہے کہ بنیاد جو ہے وہ اربع عناصر سے ہے۔ انسان میں صرف ایک چیز جو ہے وہ اس دنیا کی نہیں ہے اور وہ اس کی روح ہے، بس بقیہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو مخاطب کر کے کہا کہ یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اور دوسری جگہ آتا ہے خلقتہ من طین، انسان کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا۔ تو چونکہ اس کی ہم جنس اور اس کی ساتھی یہ دنیا ہے، یہ دنیا سے بنا ہے، تو یہ دنیا ہی کو جنت سمجھتا ہے، اور یہی کی اذیت و مجاہدے کو یہ اپنے لیے اذیت و مصیبت سمجھتا ہے۔ تو تزکیہ نفس میں یہ جو نور آتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے، اس میں انسان اگر صرف اتنا مجاہدہ کر لے کہ بیٹھے، چاہے نیند آتی ہو یا بس بیٹھے اور مراقبہ کرے، نیت کر دے کہ نور آ رہا ہے۔ تو مجھے جب میں بیٹھ ہوا تو میری عمر جو تھی وہ 24 سال سے اوپر تھی کچھ، یا 24 سال ہو گیا کچھ۔ جب انجینئرنگ پڑھ کے آیا تو پھر اس کے بعد خیال ہوا کہ بیعت کرنا چاہیے تاکہ نمازیں جو ہیں وہ وسوسوں سے خالی ہوں اور نماز میں حضوری پیدا ہو۔ نیت کی تھی بیعت کرنے کی۔ تو خیر یہ وہ 2 سال صلاۃ الحاجت پڑھنے کے بعد پیر صاحب ملے تو انہوں نے بتایا کہ 12,000 بار کلمہ روز پڑھا کرو، اور مراقبے میں سنت اور فرض کے درمیان بھی جو وقت مسجد میں مل جاتا ہے تو مراقب ہو جاؤ بغیر گردن جھکائے، یعنی تقریباً جو وقت ملے مراقبے میں رہو۔ ہم یہی کرتے تھے، اور جب 2 مہینے کی چھٹیاں ہوتی تھی تو 12 گھنٹے سے زیادہ مراقبے میں بیٹھے رہتے تھے۔ اب اس میں جسم تھکتا بھی، اسی طرح مسجد لگا لیتے تھے، وہیں پر کھانا منگا لیتے تھے، وہیں سے مسجد چلے جاتے، آگے پھر بیٹھ جاتے تھے جب 2 مہینے کی چھٹیاں ہوتی تھیں یونیورسٹی میں۔ تو بعد 14 گھنٹہ تقریباً بیٹھے رہتے تھے مراقبے کے اندر۔ تو بعض اوقات طبیعت گھبراتی تو میں سوچتا کہ میرے پیر صاحب سے بہت سے لوگ بیٹھ ہوئے تھے، بہت زیادہ لوگ ان سے بیٹھ ہوتے تھے، صرف لاہور میں 600 آدمی بیٹھ تھے ان سے۔ وہ سفر کرتے تھے، ہر جگہ بیٹھ کرتے تھے، جاپان تک ان کا جانا ہوا تھا، امریکہ تک جانا تھا، انگلینڈ تو بہت جاتے تھے، 28 سچ کیے تھے انہوں نے۔ تو میں سوچتا جب نفس کہتا کہ یہ کیا ہو رہا، بس حرکت ہو رہی ہے، ذکر تو ابھی کوئی سننے میں نہیں آتا، تو یہ کیا بیٹھا ہوا ہے؟ تو میں جواب دیتا اپنے نفس کو کہ اور لوگ بھی میرے ساتھ بہت سے بیٹھ ہوئے تھے،
لیکن وہ تو بڑے مزے سے گھومتے پھرتے ہیں، وقت نہ لگا رہے ہیں، ٹٹے لگاتے ہیں، ہنستے ہیں، مزے کر رہے ہیں. ان کو تو اللہ نے چھوڑا ہوا ہے اور تجھے بیٹھالا ہوا ہے. تو جب تجھے بیٹھالا ہوا ہے 12 گھنٹے سے زیادہ اللہ تعالیٰ تجھے بیٹھالتا ہے. اور 7000 بار روزانہ ذکر کرتا تھا نفی اثبات کا. 12000 بار کرنا ممکن نہیں ہوتا تھا کیونکہ رزق حلال بھی ضروری. تو لیکچر دینے کے لیے تیاری بہت کرنی پڑتی ہے. انجینئرنگ کے لیکچر مشکل ہوتے ہیں تو تیاری کرنی پڑتی ہے لیکچر دینے کے لیے. تو اس کے لیے بھی وقت چاہیے، تھوڑا آرام بھی کرنا. تو 7000 بار نفی اثبات پڑھنے میں 2 گھنٹہ اور 20 منٹ لگتا تھا. 1 گھنٹے میں 3000 بار ہوتا ہے نفی اثبات اگر اس کو آپ اس طریقے پر کریں جیسے سلسلے میں بتایا گیا. تو تقریباً 2 گھنٹہ 20 منٹ بیٹھا رہتا تھا نفی اثبات پڑھنے میں. درود استغفار وغیرہ جو پڑھنا تھا وہ ہوتا ہی تھا. قرآن مجید کا معمول جو تھا وہ تو تھا ہی ہے. لیکن مراقبے میں جناب بیٹھا رہتا تھا. عام طور پر تو یہی 3-4 گھنٹہ ہوگا، لیکن چھٹیوں میں 14 گھنٹے کے قریب مراقبے میں بیٹھا رہتا تھا. تو اس طرح سے جو پچھلی گندگی بیٹھ گئی تھی قلب کے اوپر، اس کو اترنے میں 8.5 سال لگ گئے. جو لاپرواہی ہٹی تھی لوگوں میں رہتے. اسٹوڈنٹ میں جب تم رہو تو وہ غیبتیں کرتے ہیں، استاد کی بھی کرتے ہیں، ساتھیوں کی بھی کرتے ہیں. تو انسان غیبتیں سنتا ہے تو غیبتیں کرتا ہے. اتنی احتیاط کہاں ہوتی. تو اسکول کی زندگی اور کالج کی زندگی میں جو گندگیاں چڑھ گئی تھیں قلب پر، ان کو صفائی میں تقریباً 8.5 سال لگ گئے. اس قسم کے مجاہدے میں. اور کھانے پینے کی اتنی احتیاط کہ بے باطل کے پھل میں نہیں کھاتا تھا. میرے لیے آم کے موسم میں میر پور خاص سے سندڑی آم مشہور ہے. خاص طور پر بابو عبداللہ جو تھے وہ ایک اپنے شخص کو ہدایت کرتے، وہ بیچتا. تو اس آم کو میں کھاتا تھا کیونکہ باغ بیچ دی جاتے. یہ بے باطل ہے، اس کا کھانا حرام ہے، لیکن اب تو فتویٰ دے دیا گیا ہے جائز. اسی طرح یہ انگور ہے. تو ایک لمبا عرصہ جو تھا، بہت بڑا عرصہ، میں بالکل کوئی پھل نہیں کھاتا تھا کیونکہ یہ سب حرام بے باطل. تو لیکن جب عمر بڑھ گئی اور جسم میں کمزوری پیدا ہو گئی تو اضطرار کی حالت میں حرام حلال ہو جاتا ہے. تو اب یہ ہے کہ بعض پھل کھا لیتا ہوں، تھوڑا انگور کھا لیا یا کوئی 2-4 سیب کی قاش کھا لی، ورنہ نہیں بچتا ہوں اس سے. پھر بھی بہت کیونکہ ابتدائی میں قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہدی للمتقین. اس قرآن مجید سے ہدایت وہ پائیں گے جو متقی ہیں، جو اتقیاء کی اتباع کرتے ہیں. تو تزکیہ نفس سے جو یہ بیت ہونے سے یہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں مبارک سے نور نبوت، سمجھیے اس بات کو، یہ بڑی قیمتی چیز ہے. نور ولایت کچھ اور ہے. نور نبوت کی صفت یہ ہے کہ یہ روح کو عروج دیتا ہے اور اللہ کے کسی اسم تک پہنچاتا ہے. اور اس اسم تک روح کے پہنچنے پر یہ چیز مشروط ہے جس کو کہتے ہیں سیر اللہ. فنا حاصل ہوتی ہے اور بقا حاصل ہوتی ہے انسان کو ذکر کے اندر. فنا نفس تو بہت دور کی بات ہے. صرف قلب کی فنا کے لیے اور روح کی فنا کے لیے انسان کو پہنچنا پڑتا ہے روح کے عروج کو کم سے کم اللہ کے اس اسم تک جو اس کا اسم مربی ہے، جس کے ذریعے اللہ اس کو ہدایت دے رہا ہے. تو اس زندگی کے اندر جس کو اللہ نے کہا ہے قرآن مجید میں 1 گھڑی کی زندگی ہے دنیا کی، بس اس سے زیادہ نہیں. موت کے وقت سے اصل زندگی شروع ہوتی ہے، قبر سے اصل زندگی شروع ہوتی ہے، جہاں انسان اعمال کو شکلوں کی صورت میں دیکھتا ہے. یہاں تو نماز مشکل نہیں ہے، روزے مشکل نہیں، لیکن اگر ان کو صحیح طریقے پر خلوص کے ساتھ ادا کیا ہے تو نہایت جمیل شکل کے اندر نماز ہوتی ہے، روزے ہوتے ہیں، حج ہوتا ہے، زکوٰۃ ہوتا ہے. قبر میں اس کے اعمال اس کے ساتھی ہوتے ہیں. اور یہ بھی روح کی طرح ان کو فنا نہیں. روح جیسے لے جائی جاتی ہے
ویسے اعمال بھی لے جائے جاتے ہیں، اور یہ قیامت کے دن انسان دیکھے گا اور انہی عملوں کے بدلے جنت کے مزے اڑائے گا، یا انہی عملوں کے بدلے جہنم کے فرشتوں کی مار برداشت کرے گا۔ تو یہ بیعت کرنے کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے کو ایک قید خانے میں ڈالنا پڑتا ہے، رسی سے باندھنا پڑتا ہے، خلوت و تنہائی اختیار کرنی پڑتی ہے، اور اس کے بعد ذکر کثیر جس کو اللہ نے فرمایا ہے اذکروا اللہ کثیر لعلکم تفلحون۔ کیسی خوشی ہوتی ہے انسان کو جب موت کے وقت یہ دیکھتا ہے کہ جنت کے فرشتے آ رہے ہیں اوپر سے 500 میری روح لینے کے لیے۔ اس وقت کی جو خوشی ہے نا جی وہ دائمی خوشی ہے، پھر رہتی ہے۔ ابھی کل پرسوں کی بات ہے کہ میری اہلیہ نے مجھے بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں آپ کی بہن کو ٹیلی فون کر رہی ہوں، ان کی تقریباً 2 مہینہ قبل وفات ہوئی۔ موت کے وقت انہوں نے قبلہ کی طرف اپنا منہ کیا، کلمہ پڑھا، اور بڑا چہرہ ان کا روشن تھا۔ تو پہلے بھی کشف القبور میں ان کو دیکھا گیا کہ آرام سے سوئی ہیں، چہرے پر بہت سکون ہے اور چہرہ روشن ہے۔ تو میں نے کہا کہ ابھی ان کو سونا ہے اسی طرح قیامت تک۔ تو میری اہلیہ عالمہ ہے، انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، جو آدمی اس حال میں ہوتا ہے اس کو قیامت کا آنا ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے 2 رکعت نفل پڑھی ہے، بس اتنی دیر قبر میں گزری۔ اور جو عذاب میں ہوتا ہے اس کے لیے ہر لمحہ 1000 برس ہوتا ہے۔ تو وہ کل پرسوں کہنے لگی کہ میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ ٹیلی فون کر رہی ہوں ان کو، تو جواب میں خود بخود تشریف لائیں، چہرہ بڑا منور ہے، آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، اور کہہ رہی ہیں میں بہت اچھے حال میں۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ روز انسان کو فکر رکھنا چاہیے اس بات کی کہ میری نماز میں حضوری پیدا ہو، اور دن پر نظر رکھے کہ کتنا وقت آخرت کی طرف جا رہا ہے اور کتنا وقت دنیا کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میرا معمول ہے 2 سپارے روز قرآن مجید کے پڑھنا، میں حافظ القرآن ہوں، عام طور پر 20 منٹ میں 1 سپارہ پڑھ لیتا ہوں۔ مجھے کچھ تکلیف تھی، بیماری مجھ پر تھی، تو وہ سپارے میں پورے نہ کر سکا۔ یہاں سے فجر کی نماز پڑھ کے گیا تو لیٹ گیا، ذکر بھی کچھ رہ گیا، بعد میں اس کو کچھ پورا کیا، لیکن اس کے بعد جب بیٹھا پڑھنے کے لیے تو پڑھنا تھا مجھ کو 17واں 18واں سپارہ۔ تو اللہ کا ایسا فضل ہوا کہ وہی 20 منٹ کے اندر 1 سپارہ تقریباً لگتا ہے۔ وہاں سے آیا، یہاں مسجد میں بیٹھا عصر میں، وہ تقریباً 2 سپارے پورے ہو گئے۔ تو میں بہت ہی خوش ہوا، اللہ کا بڑا شکر ادا کیا میں نے کہ اے رب تیرا بڑا شکر ہے کہ یہ جو 2 سپارے پڑھنے کا معمول تھا یہ پورا ہو گیا۔ ایک لفظ پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، 2 سپارے میں پتہ نہیں کتنے 1000 حرف ہوں گے اور کتنی لاکھ نیکیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، اس میں 2 چیزیں کرنے کا خیال کرنا چاہیے۔ تجوید کا سیکھنا فرض ہے۔ یہ اردو زبان کی نماز جس دن نظر آئے گی نا اس دن بڑا روئے گا انسان، آنسو ختم ہو جائیں گے کہ زندگی بھر نماز اردو میں پڑھتے رہیں۔ اور یہ پنجابی زبان کے جو زبر ہیں نا ان سے بچے، یہ بڑی مصیبت ہے، یہ نبیوں کے نام کو بگاڑ دینے والے ہیں، چاہے وہ یوسف کا نام ہو یا یعقوب کا نام ہو، اور یعقوب اور یوسفا، تو یہ ساری جو چیزیں ہیں نا اس سے بچے انسان۔ اس کو حمیت الجاہلیت کہتے ہیں، میری مادری زبان ہے، ماں اور تمہاری مادری زبان کی کوئی وقت نہیں، وقت قرآن مجید کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ تو لفظ الیاس الیاسا نہیں ہے، رب کہہ رہا ہے وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، یہ سب ہمارے صالح بندے تھے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب۔
اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. یہ بھی اوقات رہیں گے.